تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا سبق ہے 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک من، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن کے بعد غین کے، یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر با ہے، تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو واو مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یا لین ہوگا، اور یہاں پر کاف کے اوپر زبر ہے، تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، لیکن قصر بہتر ہے، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تعلمھا، ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور انگتا کے نون میں اخفا ہوگا۔ ولا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، ہا میں کڑا زبر ہے، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے، تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جو علامت ہے دونوں جگہ تو ہے، اور دونوں کے اوپر میں 3 نقطے ہیں، تو جو اوپر میں جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نقطے والی علامت ہے اس کو معانقہ کہتے ہیں، تو ان دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ رکنا ہوتا ہے، ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ ساکن حرف ہے، تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے باک نیچے زیر ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر انا نون مشدد ہے، تو غنہ ہوگا، اور الف یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ وَإِلَى لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ عین میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قَالَ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر عین ساکن حرف ہے، تو پیچھے والا متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔
یہاں پر واو میں اور یہ دونوں الف میں اور اللہ کے لام پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، سب کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف دال سے مل کر پڑھا جائے گا، اور اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے اللہ کے لام سے پہلے، اور کھڑا زبان ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، لام میں کھڑا زبان ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور امتہ کے نون میں اخفا ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اللہ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان انتم الا مفترون۔ یا قومی، یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، سندرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام جو مد یہ مد منفصل ہے اور یہاں پر میم اظہار شفوی ہوگا، علیہ میں یالین ہے، سندرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کو یہاں پر پڑھیں گے اور دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ ان یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ کریں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ یا اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر را کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ افلا، لام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلا تعقلون۔ ویا قومی، یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور واولین ہے، یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یا یہاں پر یالین ہے، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ماں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ کریں گے، اور یہ را کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے تو اس را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ دال حروف قلقلہ میں سے تو دال میں قلقلہ ہوگا، امیم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. کی جو مد یا مد منفصل ہے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.